کورونا زندہ دل لاہور کے لیے وحشتناک خواب 24 گھنٹوں میں وائرس سے متاثرہ مزید 41 افراد لقمہ اجل بن گئے 3 ماہ میں وبا سے مرنے والے 500 سے تجاوز کر گئے ہلاکت خیزی سنگل ڈیجٹ سے درجنوں میں پہنچ گئی پازیٹو کیسز 34,000 سے زیادہ ہونے پر ہسپتالوں میں سہولیات سکڑ گئیں آئی سی یو بیڈز اور وینٹیلیٹرز بھر گئے آکسیجن سلنڈرز کی شارٹیج ہو گئے وبا کا پھیلاؤ خطرے کی گھنٹی مریض بڑھنے پر ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان آکسیجن کا بحران جناح ہسپتال میں مریض کو آکسیجن نہ ملنے پر لواحقین کی ہنگامہ آرائی ایم ایس آفس کے باہر عملے سے ہاتھا پائی ڈنڈے اور سوٹے بھی چل گئے ہسپتال انتظامیہ نے آکسیجن پریشر کی کمی کو تنازع کا سبب قرار دے دیا ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک 10 سے 15,000 گیس سلنڈرز کے لیے وفاق سے رابطے کا فیصلہ آکسیجن سپلائی کی گاڑیوں کو چیکنگ اور پروڈکشن کمپنیز کو بجلی لوڈ شیڈنگ سے استثناء وزیر صنعت اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے نجی اسپتالوں کے وینٹیلیٹر چارجز بھی کورونا سے پہلے کی سطح پر منجمد کر دیے گئے آج اور کل سمارٹ لاک ڈاؤن شہر بھر کی مارکیٹس مکمل بند پولیس اور انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم 14 روزہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1,782 دکانیں سیل 689 مقدمات درج کیے گئے کورونا کے خلاف اداروں میں رابطوں کا فقدان سمارٹ لاک ڈاؤن میں سیل کیے علاقوں پر ضلع انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے میں گنتی کا فرق ڈی جی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خرم شہزاد کا سٹاک میں موجود اشیاء متوسط طبقے تک سیل علاقوں میں تقسیم کرنے کا اعلان بولے وبا سے متاثرہ لاک ڈاؤن ایریاز میں پوش علاقے زیادہ شامل ہیں کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وبا بھی خطرہ سر پر منڈلانے لگا یو سی 94 اور یو سی 99 میں 2 مختلف مقامات سے 3 لاروا برآمد ضلعی حکام کی فوری کارروائی اسپرے کر کے علاقے کو کلیئر قرار دے دیا کورونا سے معطل فضائی سروس کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت تمام غیر ملکی مسافر اور چارٹر پروازوں کی پاکستان کے بین الاقوامی ایئرپورٹس استعمال کرنے کی اجازت گوادر اور تربت کے لیے پروازوں پر پابندی بدستور برقرار پروازوں کی آمد و رفت کے لیے اوقات کار مختص ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد ہوگا سول ایویشن اتھارٹی کا نوٹم جاری کل سورج گرہن جب دن کے منظر نامے میں رات طلوع ہوگی روشنی کچھ دیر کے لیے سیاہ لباس پہن کر اوجھل ہو جائے گی صبح 8:46 پر شروع ہونے والا گرہن 11:40 پر عروج پر ہوگا ماہرین کا خالی آنکھوں سے گرہن دیکھنے سے اجتناب کا مشورہ جزوی ابرآلود موسم سے گرمی کی شدت میں کمی آج سے مونسون بارشوں کا آغاز آندھی اور موسلادھار بارش کی پیش گوئی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ گرمی بڑھنے پر ڈیمانڈ میں اضافہ سپلائی نہ بڑھنے پر 200 میگا واٹ کا شارٹ فال شہر کے مختلف علاقوں میں 3 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شہری بلبلا اٹھے نجی آئل کمپنیز کی پیٹرول پمپس کے لیے راشن بندی 20,000 لیٹر روزانہ گنجائش والے پمپ کے لیے صرف 5,000 لیٹر کا سٹاک نئی قیمتوں کے اطلاق تک سپلائی معطل رکھنے کا فیصلہ حکومت کی ایندھن کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم جرمانوں اور مقدمات تک محدود حکام سپلائی بحالی میں ناکام حکمران کچھ کر نہیں سکتے تو دعوے کیوں کرتے ہیں سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کرانے میں ناکامی پر شہریوں کا حکومتی کارکردگی پر سخت رد عمل شہر میں چینی بدستور 85 روپے فی کلو تک فروخت اکبری منڈی کے ڈیلرز کی جانب سے خریداری روکنے پر مختلف علاقوں میں قلت محکمہ ایکسائز سمارٹ کارڈ منصوبہ ناکام نئی نمبر پلیٹس کا اجرا ابھی تعطل کا شکار 7.5 لاکھ صارفین فیسیں بھرنے کے باوجود 6 ماہ سے سمارٹ کارڈز کے منتظر ہیں ایکسائز حکام کا میٹیریل ختم ہونے کا بہانہ
LDA کا اختیار لاہور تک محدود کرنے کا فیصلہ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت اتھارٹی میٹروپولیٹن کے ماتحت ہوگی۔ اتھارٹی صرف شہر کی ماسٹر پلاننگ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کی مجاز ہوگی۔ لارڈ میئر کے ماتحت نہ ہونے پر LDA کو 7 فنکشنل یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مہنگائی بڑھا دی، تنخواہیں نہیں بڑھائیں، حکومت 2 وقت کی روٹی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ریلوے مزدوروں کا بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے اور نوکریوں سے برطرفی کے خلاف احتجاج۔ انجن شیڈ سے گڑی شاہو تک بڑی ریلی، تنخواہیں نہ بڑھانے پر ٹرین آپریشن بند کرنے کی دھمکی۔ پیٹرول کی قلت پر ضلع انتظامیہ کا آپریشن، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4000 سے زائد پمپس کی چیکنگ، ذخیرہ اندوزی پر 39 سیل، اضافی نرخ وصولی پر 33 کے خلاف مقدمات درج، 19 مالکان اور مینیجرز گرفتار کر لیے گئے۔ سونا ملے گا مگر لاکھوں روپے خرچ کر کے، 1000 روپے مزید اضافے کے بعد شہر کے صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتیں 1,01,200 روپے پر پہنچ گئیں۔ زرگر کہتے ہیں سونے کی قیمتوں میں اضافہ تباہ کن ہے، تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کورونا سے بچاؤ کا فیس ماسک ڈاکوں کی ڈھال بن گیا۔ یکم جنوری سے لوٹ مار کی 630 وارداتیں، 400 میں ڈاکو نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک کا استعمال کیا۔ CCPO کا ماسک کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کی شناخت میں مشکلات کا اعتراف، نئے طریقہ اختیار کرنے پر زور۔ پولیس کی عملداری ایک بار پھر چیلنج، سمن آباد میں مسلح گروہ کی کار ڈیلر کے دفتر پر اندھا دھند فائرنگ، ملزمان دیدہ دلیری سے قانون شکنی کی ویڈیو بھی بناتے رہے، پولیس اندراج مقدمہ کے باوجود تاحال گرفتاری میں ناکام۔ احتساب عدالت میں آشیانہ کیس کی سماعت، 1.5 سال میں 2 گواہوں کے بیانات مکمل، کارروائی میں تاخیر پر جج کا اظہار برہمی، آئندہ سماعت 25 جون کے لیے مزید 3 گواہوں کو پابند کر دیا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی نئی JIT کے خلاف درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ 24 جون کو سماعت کرے گا۔ کورونا کے سبب مالی بحران، وفاق سے ملنے والے فنڈز پر 100 ارب سے زیادہ کا کٹ، واجب الادا 1 ارب 28 ارب میں سے صرف 21 ارب ملنے کا امکان، نئے مالی سال میں پنجاب کے حصے سے کٹوتی کا فیصلہ، فنڈز میں کمی، نیٹ ہائیڈر پروفٹ گندم خریداری اور مارک اپ کی مد سمیت دیگر پروجیکٹس کی واجب الادا ادائیگیوں میں سے کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار میں ملاقات، کورونا کے خلاف اقدامات مزید مؤثر بنانے اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، گورنر کی ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد۔ تاریخی بجٹ خسارہ، کورونا سے پہلے ہی معیشت چاٹ چکا ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومتی دعوے مسترد اور اعداد و شمار کو غلط قرار دے دیا، بولے 10% سے زیادہ بجٹ خسارہ کورونا سے بڑا خطرہ ہے، گردشی قرضہ 3 گنا رفتار سے بلند ترین سطح 2.1 ارب پر پہنچ چکا ہے، حکومت عوامی سرمایہ کی امانت کا احساس کرے، قوم کا مستقبل گروی نہ رکھے۔ فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز پر تنقید، بولے بجٹ پڑھنے میں دشواری ہے تو اپوزیشن لیڈر پنجاب اپنی آنکھوں اور کانوں کا علاج کروائیں۔ وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ صوبے کا بجٹ نئے ٹیکسز کے بغیر پنجاب کا پہلا بجٹ ہے۔ چین سٹورز ایسوسی ایشن کے وفد کی لاہور چیمبر آمد، صدر عرفان اقبال شیخ اور نائب صدر زاہد جاوید سے ملاقات، FBR کی جانب سے اقدامات پر تحفظات کا اظہار، چیمبر قیادت کا تعاون کا وعدہ۔ چیف کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون یورپ حافظ امیر علی ایوان کی آج سالگرہ، پارٹی رہنماؤں دوست احباب کے مبارکباد کے پیغامات، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور سٹار کرکٹر شعیب ملک کو تاخیر سے دورہ انگلینڈ کا حصہ بننے کی اجازت، سابق کپتان اہل خانہ کے ہمراہ وقت گزارنے کے سبب 24 جولائی کو انگلینڈ پہنچ کر قومی ٹیم میں شمولیت اختیار کریں گے۔